ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 71 اور آیت نمبر ہے 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من وہ شخص، اسلم جس نے جھکا لیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی جنتیوں کے حوالے سے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، فرمایا نہ یہودی جنت میں جائے گا نہ عیسائی جنت میں جائے گا، بلکہ بلا من اسلم، جنت میں وہ شخص جائے گا، من اسلم جس نے جھکا لیا، وجہہ اپنا چہرہ، جس نے تابع کر لیا اپنا چہرہ، چہرے سے مراد پورا وجود، جس نے اپنا پورا وجود اللہ کے تابع کر دیا وہ انسان جنت میں جائے گا۔ وہو محسن، محسن کہتے ہیں اچھا عمل کرنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو، تو جس نے اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، فرمایا دو عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تمہارا ہر عمل، پہلی چیز تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی تمہاری نیت کے اندر اخلاص ہو، وجہہ للہ، ہر عمل تمہارا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا تو وہ ریاکاری ہوگی، بڑے سے بڑا عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا محسن، احسان کرنے والا، یعنی اچھے طریقے سے عمل کرنے والا۔ تو جو آدمی اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ انسان کا عمل اسی وقت اچھا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جس نے اطاعت نہ کی، عمل تو نیک کیا، اس نے نیک عمل کیا لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ تو فرمایا اچھا عمل کرنے والا، اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا، اخلاص جس کے عمل میں اخلاص ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اخلاص نہ ہوا تو ریاکاری وہ بھی جنت سے دور، اطاعت نہ ہوئی تو بدعت بھی گمراہی ہے وہ بھی جنت سے دور۔ تو فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میرے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہوگی اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو محسن ہے نا، محسن وہو محسن، محسن کہتے ہیں اس بندے کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی پیغامات ہیں ان کی تصدیق کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم پہ عمل کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ تو بہرحال جنت میں کون جائے گا، عمل کس کا قبول ہوگا؟ جس کے عمل بھی نیک ہو اور اس کی نیت بھی اچھی ہو۔ ایک بندے کے عمل نیک ہیں، نیت اچھی نہیں ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ عمل بھی نیک ہے، نیت بھی اچھی ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے اطاعت کا ہونا۔ اب بعض اوقات انسان عمل تو اچھا کرتا ہے، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، تب بھی تم جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے تمہارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق بھی ہو۔ تو اس اصول کے تحت یہودی سارے نکل گئے، عیسائی بھی سارے نکل گئے، وہ جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، جتنی مرضی ان کی اچھی نیت ہو، لیکن چونکہ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، سارے یہودی خارج ہو گئے۔ اب یہودی کوئی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ ان کا کوئی بھی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔
اسی طرح اس اصول سے عیسائی بھی نکل گئے، عیسائی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ عیسائیوں کا کوئی بھی عمل چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی نیت اچھی ہو ان کی، لیکن وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کو، اس لیے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں میں وہ مسلمان جن کے عمل اگرچہ اچھے ہوں گے، نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے وظیفے رکھے ہوئے انہوں نے، بڑی بڑی ریاستیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ کر کے یا یہ ریاضت کر کے ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ 2 مہینوں کی ریاضتیں کرو، کھڑے ہو کر یہ فلاں کام کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کام بھی اچھا ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نیت بھی اچھی ہو سکتی ہے، جنت کا اصول ہے، لیکن چونکہ وہ عمل اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے فرمایا وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ وہ مسجد میں گئے، لوگ کیا کر رہے تھے، وہ عمل بھی اچھا کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ، اب سبحان اللہ پڑھنا اچھا عمل ہے، الحمدللہ کہنا بھی اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی اچھا عمل ہے، اور دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک آدھ بندہ بیٹھا ہے، باقی سارے مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں بھی چلو سارے سبحان اللہ پڑھو، سارے مل کے سبحان اللہ پڑھتے، اور ساتھ ہاتھ میں کینکریاں پکڑی، کینکریوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، لوگوں کو روکا، لوگ رکے نہیں، سیدھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کہا ذرا مسجد میں آ کر دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے، کہا کیا ہو رہا ہے، کہا خود دیکھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور آ کر لوگوں کو دیکھا، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، کام اچھا ہے ان کا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، نیت بھی اچھی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، نیت بھی اچھی ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، فرمایا ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، تمہیں نے بدعات جاری کر لی ہیں۔ تو انہوں نے اس عمل کو بھی بدعت کہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی میرا کام اچھا ہے، جی میں کرتا تو اچھا کام ہی ہوں، نیت بھی میری اچھی ہے، جب تک تیرا کام نبی علیہ الصلوۃ وَهُوَ مُحْسِنٌ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ تیرا عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ وظیفہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال اس میں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص کی ہے، عمل کے اندر اخلاص ہونا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تیرا ہر عمل، آج ہمارے اعمال میں اخلاص بہت کم ہو گیا۔ اخلاص کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا صحیح مطلب ہوتا ہے تیرا عمل ریاکاری سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کام کروں گا اس سے مجھے شہرت ملے گی، تیرا عمل شہرت سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اور اسی طرح تیرا عمل بدلے سے پاک ہو۔ تو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اگر ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے اچھا بدلہ بھی ملے گا، تو پھر وہ تیری نیکی قبول نہیں ہے، تیرا عمل بدلے سے پاک ہو۔ اسی طرح شکرانے کا تو متلاشی نہ ہو کہ میں یہ نیک عمل کروں گا لوگ میرا شکریہ ادا کریں، ہاں لوگ اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو متلاشی ہے میں یہ عمل کروں، میرا لوگ شکر بھی ادا کریں، مجھے اچھا بدلہ دیں، ٹھیک ہے، مجھے شہرت مل جائے، ٹھیک ہے، مجھے، یہ ساری چیزیں انسان کے عمل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو اگر اعمال میں یہ شکرانہ ہے، شکرانے کی نیت ہے، یا اعمال میں بدلے کا نیت ہے، یا شہرت ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری ریاکاری ہے، یہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کریں گے اور ان کے عمل میں وہ اپنے اعمال میں اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک کریں گے۔ غیروں کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت یہ ہوگی فلاں فلاں بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، فلاں فلاں بھی خوش ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دوں گا جن کے دکھلاوے کے لیے عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے عمل خالصتاً میرے لیے نہیں کیا، اس عمل میں لوگوں کو بھی حصے دار بنا لیا، لوگ بھی خوش ہو جائیں، تو فرمایا چل جا، میں نے تجھے تیرے حصے داروں کے سپرد کر دیا، میں یہ تیرا عمل قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اخلاص، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، لوگ بھی خوش ہو جائیں، تو فرمایا عمل میں حصے دار بھی کسی کو نہیں بنانا، خالصتاً اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا انسان کا عمل جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اگر حصے دار بھی کسی اور کو بنا لیا تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے مشہور انما الاعمال بالنیات، اس حدیث میں کیا ہے، آگے جا کے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ،
اب جسے انسان نے دنیا کے لیے کسی عورت کے لیے، اصل میں یہ حدیث بیان کرنے کا پیچھے مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا نا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لو، اب ان میں ایک آدمی تھا، وہ اسے مکہ سے اس نے باہر نکلنا تھا، اب مدینہ میں وہ کسی عورت کے لیے گیا تھا تاکہ اس سے نکاح کر لو۔ صحابہ کرام کی نیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے ہجرت کرنے کا، ہم اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ میں مدینے میں جاؤں گا فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے۔ اس نے پیشکش کی تھی اگر مکہ چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ نکاح کی نیت سے اس نے مکہ چھوڑا، گیا وہ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ چلا گیا۔ اب اس کے متعلق پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو بندہ ہے جس نے آپ کا حکم سمجھ کر خالصتاً دین کے لیے ہجرت نہیں کی، اس میں مقصد عورت بھی تھا کہ عورت سے نکاح کر لوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ہجرت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس نے عورت کے لیے ہجرت کی تھی، عورت سے شادی ہو گئی، بس ثواب کوئی نہیں۔ اب اس نے اپنی نیت میں دوسروں کو حصے دار بنا لیا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیت میں چونکہ اخلاص مکمل نہیں تھا، اس لیے فرمایا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، فرمایا نہیں، من یطع اللہ والرسول یدخلہ جنہ، جنت میں تو وہ جائے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم انبیاء والے، اللہ نے قرآن میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا انبیاء کے ساتھی بھی وہ ہوں گے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہودی نبیوں والے بھی نہیں ہیں کیونکہ نبیوں کی بات نہیں مانی، انبیاء تو ان میں آئے لیکن یہ نبیوں والے نہیں ہیں کیونکہ نبیوں کی انہوں نے بات نہیں مانی۔ نبیوں کے ساتھ کون ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو آگ کے اندر پھینکے گا۔ اسی طرح فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے فرمایا اس کے لیے بھی عذاب علیم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اخلاص اور اطاعت۔ ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو القرآن والے کہتے ہیں، ہم جی صرف قرآن کی بات مانتے ہیں، یہ جو پرویزی گروہ ہے، ہم صرف قرآن کی بات مانتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے تحت جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں صرف قرآن کی بات مانتا ہوں، حدیث کی بات نہیں مانوں گا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو اپنے آپ کو القرآن کہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی بات مانتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی بات بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وہ تو قرآن کی بات بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے بندے، ایسا دعویٰ کرنے والے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، فرمایا ان قریب ایسے لوگ ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ایسا آدمی ہوں گے جو چارپائی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا، ایک بندے کی طرف اشارہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ایسا بندہ ہوگا چارپائی کے ساتھ، چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوگا اور اسے آ کر کہا جائے گا یہ فلاں کام اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، اسے یہ بات بتلائی جائے گی، وہ آگے سے کہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو قرآن والا ہوں، میں تو اس کو حلال سمجھوں گا جس کو قرآن نے حلال کیا ہے، میں اس کو حلال سمجھوں گا جس کو قرآن نے حرام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص ہے یہ میرا انکاری ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا انکاری کہہ رہے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکاری ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا میں وہ چیز حرام کرتا ہوں جو اللہ نے حرام کی ہے، اللہ مجھے کہتا ہے تو میں حرام کرتا ہوں، میرا حرام کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کرنا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں قرآن کی بات مانتا ہوں، تو فرمایا واضح انکار کر دے گا میری بات کا۔ تو جو شخص واضح انکار کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں نا القرآن والے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کرنے سے ہی بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، اعمال میں اخلاص کا ہونا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونا، یہ دو عمل ہوں گے بندہ جنت میں جائے گا۔ ورنہ کام جتنے مرضی اچھے کر لے، بڑے بڑے وظیفے کر لے، جو مرضی کر لے، نیت بھی اچھی ہو، اگر اطاعت نہیں ہے تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اطاعت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔